السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے دور میں کسی شخص کی مدد کرنے سے پہلے بھی انسان کو ہزار بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے کیفیات کے ساتھ اس طریقے سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کتنے بڑے اسکیم کا اور کتنے بڑی پریشانی کا شکار ہونے والے ہیں۔ ایسی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ حقیقی واقعہ ہے، اور وہ پیش آیا اسی 10 محرم الحرام کو، یعنی عاشورہ کے دن۔ ابھی 3 سے 4 دن گزرے ہیں عاشورہ کو۔ عاشورہ والے دن ہمارے علاقے کی ایک مسجد میں تمام دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں ایک محفل چل رہی تھی ذکر کی، وہاں تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار کیے جا رہے تھے۔ مسجد کے صحن میں کچھ لڑکے، عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے صحن میں کچھ نوجوان ہر مسجد میں ہی موجود ہوتے ہیں، تو ہماری مسجد کے صحن میں بھی کچھ لڑکے موجود تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا یا وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ اچانک منہ کے بل گرا۔ ایک بوڑھا بزرگ شخص منہ کے بل گر گیا۔ لڑکے فوراً کے فوراً اس کے قریب بڑھے، اس شخص کو اٹھایا، کرسی پہ بٹھایا، پانی پلایا اور اس سے نام، حال احوال پوچھنا شروع کیا۔ اب اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ جناب میرے گھر میں گزشتہ کئی دنوں سے کھانے کو نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں، اور میں ان ساری تکلیفوں کی وجہ سے بہت ہی نکاہت تھی، بہت کمزور تھی جسم میں، جس کی وجہ سے میں نماز پڑھتے پڑھتے گر گیا۔ تو ہمارے وہاں کچھ دوست موجود تھے، بڑا ان کو افسوس ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی آزمائش کی بات ہے، بڑی پریشانی کی کہانی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف چند اناج کے دانوں کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اور اس کے گھر میں اس کی جوان بیٹیاں اور اس کی بیوی بھوکی ہے۔ تو عاشورہ کا دن تھا، کیونکہ سب کا وقت بند ہوتا ہے، عاشورہ کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو ابھی میں اس وقت مسجد میں داخل ہوا، یہ ساری یہاں تک کی کہانی مجھے میرے دوست نے بتائی۔ میں مسجد میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی میرے دوست نے سوال کیا کہ اکمل بھائی کیا آپ کے علاقے میں یا آپ کے گھر کے نیچے جو دکان موجود ہے وہ کھلی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آج تو ساری دکانیں بند ہیں، کیوں خیریت؟ تو کہنے لگا یار وہ ان صاحب کو جو ہے نا وہ راشن دلوانا ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں دلوانی ہیں، لیکن کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی۔ تو پھر اتنے میں ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ ذرا علاقے میں جا کے چیک کرو کوئی دکان کھلی ہو، تاکہ ہم انہیں کچھ سامان دلوائیں، کچھ راشن دلوائیں، اور ان کی ضرورت کا جو معاملہ ہے وہ پورا کریں، کچھ کیش ان کو نقد رقم دے دی جائے۔ تو اب ان شخص سے، جو بوڑھے شخص تھے، ان سے بات چیت شروع کی گئی، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں بلال بھائی ہیں، اویس بھائی، یہ دو شخصیات وہاں موجود تھی، اس کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے۔ تو یہ کیونکہ ویلفیئر کا کام کرتے رہتے ہیں اور اچھے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو انہوں نے ایک اپنے انداز میں بات چیت کرنا ان سے شروع کی۔ پہلی بات انہوں نے ان سے پوچھی کہ جناب آپ کا گھر کہاں ہے، آپ ہمیں اپنا گھر بتائیں تاکہ ہم بائک پر آپ کو بچے کے ساتھ بھیجیں، لڑکا آپ کو آپ کے گھر تک اتارے گا، آپ کو سامان بھی دے گا، اور آپ کی ضرورت کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو فراہم کی جائیں گی، اپنا گھر بتا دیں۔ تو ان صاحب نے آئیں بائیں شائع کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے انہوں نے اپنی کہانی گھمانا شروع کی، جی میرا گھر یہاں ہے، وہاں ہے، آپ ایسا کریں مجھے فلاں روڈ پر چھوڑ دیے گا، میں اتر کے چلا جاؤں گا، میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، میں سے کسی کو اپنا گھر نہیں دکھاتا، یہ وہ انہوں نے اس طریقے کی ڈرامے بازی اور کہانی شروع کی۔ اب یہاں سے ڈاؤٹ شروع ہوا، ٹھیک ہے چلیں آپ نے گھر نہیں بتایا۔ اب اگلا سوال کیا دوست نے، کہا ٹھیک ہے آپ اپنا گھر نہ بتائیں، آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنی شناختی کارڈ ہمیں شو کرا دیں، شناختی کارڈ یا اس کی کاپی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ہمیں شو کرا دیں۔ اب اس پر بھی ان چاچا نے کہانی سنا دی، شناختی کارڈ دینے پہ بھی اور شناختی کارڈ کی کاپی پہ بھی چاچا نے پوری ایک طویل کہانی سنا دی۔ اور جب ان چاچا کو لگنے لگا کہ اب یہ دونوں جو نوجوان ہیں یہ کچھ سمجھ رہے ہیں میری کہانی کو، تو ان کا لہجہ بھی جو ہے وہ تلخ ہوتا گیا۔ وہ شخص جو رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، اس کا لہجہ کیا ہو گیا؟ تلخ ہوتا چلا گیا، اور وہ اپنی ایک الگ ہی وے میں گفتگو شروع کر دی انہوں نے کہ تم مدد کرنی ہے تو کرو، یہ نہیں کرو، یہ بات نہیں کرو، وہ بات نہیں کرو۔ تو دیکھیں مدد کرنا، کسی کو پیسے دے دینا، کسی کو راشن دے دینا، جب تک ہمیں بھی ظاہر ہے دیکھیں کوئی شخص دے رہا ہوتا ہے یا ہم اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس نیت کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی ضرورت مند کے کام آئے، نہ کہ کوئی نشئی، کوئی پاؤڈری، کوئی چرسی اسے استعمال کرے۔ تو بہرحال چاچا نے جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ بھی ایک لمبی کہانی سنا دی، اور یہ ساری کہانی سننے کے بعد آخر میں ہمارے دوست نے کہا بھائی دیکھیں ایک ہی حل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، آپ کو کچھ دیں، چاہے پیسے ہوں چاہے راشن، آپ کو ہمیں اپنے گھر لے کے جانا ہوگا، ہمارا ساتھ ہمارا ایک لڑکا گھر جائے گا، جب تک وہ گھر نہیں جائے گا آپ کے، تب تک آپ کا یہ سارا کا سارا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ مگر وہ چاچا کسی صورت بھی نہیں مانے، اور بہرحال ہم نے اللہ حافظ کا، ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اتنا ہی کر سکتے تھے آپ کے لیے، اب آپ نہیں مانتے تو اللہ حافظ۔ ایسی ایک کہانی ہوئی، ایک شخص نے شادی کے لیے رابطہ کیا، جناب ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمیں بہت پریشانی ہے، آپ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی مدد کر دیتے ہیں، بتائیے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ چیزیں ساری بتا دی گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارے کھانا جو آپ کو چاہیے 100 افراد کا، وہ ہم پکا کر کس مقام پہ بھیجنا آپ ہمیں بتا دیں، ہمارا بندہ آئے گا۔ کہنے لگے نہیں وہ آپ ایک کام کریں کہ آپ پکوا کر نہ بھیجیں، آپ مجھے اس کی پیسے بھیج دیں، میں وہ یہاں قریبی ایک بندہ ہے اس سے بنوا لوں گا۔ اور اس طریقے کی وہ کہانی انہوں نے بھی گھمانا شروع کری۔
اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کھانا آپ کو خود بنا کے بھیجیں گے، چاہے ہمیں کتنا ہی دور پڑے ہم بھیج دیں گے۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں 10 باتیں انہوں نے سنائی۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کھانا بھی آپ بنوائیں، پیسے ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ شادی کی تاریخ بتائیں اور مقام بتائیں، تاکہ ہمارا ایک فرد، ہمارے گھر کی کوئی خاتون ہم بھیج دیں گے۔ اگر آپ کو پرائیویسی کا بھی مسئلہ ہو نا، ہم اپنے گھر سے کسی خاتون کو بھیجیں گے، کسی مرد کو نہیں بھیجیں گے۔ گھر میں شادی کرنا، ہم اپنے ویلفیئر سے اپنے گھر سے کسی خاتون کو بھیجیں گے، وہ آپ کی شادی میں شرکت کرے گی، صرف ایک عورت آپ کی گھر کی شادی میں شریک ہوگی۔ کہنے لگے نہیں وہ یہ مسئلہ، خاندانی معاملات، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، انہوں نے بھی ساری کی ساری کہانی گھما دی۔ اب بالآخر یہ پتہ چلا ہے وہ ٹوٹل اسکیم تھا، نہ کوئی شادی تھی، نہ کوئی بیٹی تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، اور صرف پیسے ہڑپنے کے چکر میں اس طریقے کی چیزیں کر رہے تھے۔ تو دیکھیں راہ گزرتے ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک یوٹیوب پر بھی ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک صاحب جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہمارے کورنگی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ پنچر والی گاڑی جو ہے نا، پنچر ہوئی ہوئی گاڑی لے کے جا رہے تھے ایک فیملی کے ساتھ۔ وہ بندہ رکا، اس نے مدد کا کہا تو کہنے لگا جی وہ پیسے دے رہا مجھے۔ میں کہا بھائی پیسے میں نہیں دے رہا، آپ چلیں میں پنچر لگوا دیتا ہوں، جتنی دور بھی ہے پنچر والا میں لگوا دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا میں نے 2-3 دفعہ جب یہ بات کری تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور چیخ چلاؤ کرنے لگا کہ جاؤ مدد کرنی ہے تو کرو، نہیں مدد کرنی تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس طریقے سے اس نے اپنے بیہیویئر کو بالکل بدل لیا۔ تو یہ سارے کے سارے اسکیم ہیں جو اس وقت کراچی میں گھوم رہے ہیں۔ پیٹرول کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک ہی مقام پر وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، صرف پیٹرول مانگ رہا ہوتا ہے، یہ بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول دے دیں، بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا پیسے دے دیں پیٹرول کی، اور وہ سارا کا سارا اسکیم ہوتا ہے، پورے دن میں وہ کمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب کسی کی مدد کریں، اچھا کام کریں، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو مکمل طور پر ویریفائی کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا واقعی یہ بندہ مستحق ہے۔ اگر آپ ذاتی طور پر بھی اس کی مدد کر رہے ہیں نا، یعنی اپنی جیب سے بھی دے رہے ہیں، تب بھی یہ دیکھ لیں کہ واقعی یہ بندہ مستحق ہے، کہیں آپ کے پیسے جو ہے وہ کسی غلط جگہ تو نہیں جا رہے۔ خدا نہ خواستہ وہ شخص نشہ کرتا ہو اور وہ آپ سے پیسے لے کر اس سے نشہ کر لے، تو یہ دیکھیں اس کا گناہ بھی پھر آپ ہی کے حصے میں آئے گا۔ اگرچہ آپ نے اچھی نیت سے تو دی ہے لیکن آپ نے ویریفیکیشن نہیں کی۔ ہاں آپ نے سب کچھ ویریفائی کر لیا، سب کچھ اوکے سمجھ کے پھر دیا، اور پھر اس شخص نے 2 نمبری کر دی، تو پھر آپ تو بری ذمہ ہیں۔ آپ نے تو مدد اچھی نیت سے کی تھی اور مکمل ویریفیکیشن کے بعد کی تھی۔ تو جب بھی کسی کی مدد کریں، کوئی کیس آپ کے پاس آئے، کوئی معاملہ آپ کے پاس لے کر آئے، اس کی مکمل طور پر ویریفیکیشن ضرور کریں کہ کیا واقعی یہ شخص مستحق ہے، تبھی اس کی مدد کریں۔ کیونکہ کراچی جیسے شہر میں اتنے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اتنے لوگ فراڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، لوگ بہنوں کے نام پر، بچیوں کے نام پر، کبھی باپ کی دوائیوں کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر مستقل دھوکہ دے رہے ہیں اور پیسے ہڑپ رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو کوشش کر کے جب کسی کی مدد کریں تو بڑا ہی سوچ سمجھ کر کریں، تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر جا کے لگ سکے۔ بس اس ویڈیو کو یہ پیغام تھا کہ مستحقین تک جو چیزیں وہ پہنچ سکیں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایسے ہی 2 نمبروں کی مدد کرتے رہیں گے تو اصل جو مستحقین ہیں، اصل جو شخص ڈیزرو کرتا ہے آپ کے پیسے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، وہ بیچارہ مستحق کا مستحق ہی رہ جائے گا۔ آپ ان فراڈیوں کی ہی مدد کرتے رہ جائیں گے اور آپ سمجھیں گے جی ہم نے تو اپنا فرض ادا کر لیا۔ تو دیکھیں فرض ایسے ادا نہیں ہوتا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ اصل مستحق کو تلاش کر کے اس کے گھر میں راشن دیں، اس کے گھر میں ضرورت کی چیزیں دیں، اس کی بیٹی کی شادی کے لیے مدد کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور سب سے افضل تو یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے قریبی پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی مدد کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے قریبی پڑوسیوں کو دیکھیں گے، پھر آپ باہر کی طرف جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اسی پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔